बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू जमात पंचम की किताब है और इसे कौमी निसाब 2020 के तहत बनाया गया है। वो कौन से लोग हैं जो हमारे इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप, हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो अफ़ाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो अफ़ाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। हमारा आज के सबक का उन्वान है एक पहाड़ और गुलहरी। आप समझ ही गए होंगे कि ये एक नज़्म है जो अखलाकियात पर लिखी गई है। अल्लामा इकबाल की नज़्म है और इसके हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, हमारे कौमी शायर कौन है? तो हम सब जानते हैं कि हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कोई नज़्म जो आपको याद है उसके दो अशार सुनाएं। तो मेरा ख्याल है लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, तो आप सबको आती ही होगी। आप इसके दो अशार सुना सकते हैं या कोई भी नज़्म जो आपको याद है उसके दो अशार सुनाइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारी ये नज़्म इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए नज़्म के कुछ अशार पढ़ते हैं। कहा ये सुनकर गुलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, क्या कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने। बहुत खूबसूरत अशार हैं इस नज़्म के। आप पूरी नज़्म पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए, लय और आहंग भी इसमें अदा कीजिए। बढ़ते हैं जी सबक के या नज़्म के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। और हमारे पास सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है जी बिसात। बिसात का मतलब होता है ताकत या हैसियत। हुनर फन या कमाल को कहते हैं। शऊर अक्ल और समझ है। आन बान शान व शौकत है। गरूर अकड़ या तकब्बुर है। हिकमत का मतलब दनाई है। आगे बढ़ेंगे और मेरे करने के काम करेंगे। आपके सामने कुछ सवालात हैं जिनके नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं। आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। पहला सवाल यह है, गुलहरी ने पहाड़ को तोड़कर दिखाने के लिए क्या कहा? सेब, अनार, छालिया या अमरूद? तो जी हाँ, दुरुस्त जवाब है छालिया। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज में पोशीदा है हिकमत। दरख्त पर चढ़ना सिखाया गया गुलहरी को। कदम उठाने की ताकत नहीं है पहाड़ में। नहीं है चीज कोई जमाने में निकम्मी। तो याद रखिए कि मैंने दुरुस्त जवाब आपको बताया है। अब आप उसके गिर्द दायरा लगाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी हमारे पास सवालात और जवाबात की सरगर्मी है। पहला सवाल यह है कि पहाड़ ने अपनी बड़ाई किन बातों से जाहिर की? तो पहाड़ ने अपनी बुलंदी को बताया कि मैं बहुत बड़ा हूँ और तू बहुत छोटी है। इस तरह से उसने अपनी जो है बड़ाई को बयान किया। इसके आगे भी कुछ सवालात हैं। इन सवालात को पढ़िए और नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और लिखना की दूसरी सरगर्मी करेंगे, जिसमें हमारे पास ये मिसरे हैं जो आपने दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मुकम्मल करने हैं। तो आप नज़्म को पढ़ते हुए इस सरगर्मी को भी मुकम्मल कर सकते हैं। हमारे पास सुनना बोलना यानी बात से निकले बात की सरगर्मी है। और सवाल ये है, नज़्म एक पहाड़ और गुलहरी से मुतल्लिक आपस में बातचीत करें और अपने पसंदीदा किरदार के बारे में चंद जुमले बोलें। नीज़ पसंद की वजह भी बताएं। तो आप बताइए, दो किरदार थे, पहाड़ और गुलहरी, आपको कौन सा किरदार पसंद आया? पहाड़ का जो मगरूर है या गुलहरी का जो पहाड़ को बताती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नकम्मी या नाकाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी और हमारे पास दूसरी सरगर्मी यह है कि आपको इस कहानी को पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देने। मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए और फिर सवालात के जवाबात दीजिए। एक मुर्गी के 3 बच्चे थे। इनमें से दोनों बड़े चूज़ों का रंग काला था जबकि छोटे का रंग सफ़ेद था। दोनों बड़े चूजे तो मिलकर रहते थे, मगर छोटे भाई को अपने रंग पर बहुत गरूर था। वो ना सिर्फ अपने भाइयों बल्कि दूसरे जानवरों से भी लड़ता झगड़ता रहता था। इसने ये आदत बना ली कि मुर्गी जब बच्चों को सैर कराने ले जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर ही में रुक जाता। इसका ख्याल था कि बाहर जाने से इसका रंग खराब हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकला
کہ وہ اتنا موٹا اور سست ہو گیا کہ اس سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی بڑے پھرتیلے تھے۔ ایک دن جب مرغی دانہ چگنے باہر گئی تو ان تینوں کو دور سے ایک چیل آتی نظر آئی۔ دونوں بڑے بھائی جو پھرتیلے تھے چیل کو دیکھ کر فوراً گھر کے اندر بھاگ گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جو موٹا ہونے کی وجہ سے سست اور کاہل ہو گیا تھا بھاگ نہ سکا۔ یہ دیکھ کر دونوں بڑے بھائی پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں جلدی سے اپنے بھائی کے پاس آئے۔ دونوں نے اسے دونوں طرف سے پکڑا اور تیزی سے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ مغرور چوزا بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ یہ تھی جی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ غرور کس قدر بری چیز ہے۔ متکبر انسان کے ساتھ یا متکبر جاندار کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ سوالات یہ ہیں جی، مرغی کے کتنے بچے تھے؟ تو مرغی کے 3 بچے تھے۔ چھوٹا چوزا بہانہ بنا کر گھر میں کیوں رک جاتا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا رنگ خراب۔ چھوٹا چوزا دوسروں سے کیوں لڑتا جھگڑتا تھا؟ کیونکہ اسے اپنے آپ پر غرور تھا اور اس کو لگتا تھا وہ سب سے خوبصورت ہے، لہٰذا وہ لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ اب آپ باقی کے سوالات پڑھیے۔ کہانی چونکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، ان سوالات کے جوابات دیجیے اور سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ آگے قواعد سیکھیں گے، سرگرمی ہے اور ہمارے پاس سوال ہے واحد جمع کا۔ یہ تصور ہم پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں۔ مختلف قاعدوں کے ذریعے ہم نے واحد سے جمع بنانے سیکھے۔ یہاں جو قاعدہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ان واحد جمع کو توجہ سے سنیے۔ فاتح، فاتحین، مہاجر، مہاجرین۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے واحد کے آگے یہ اور نون این لگا کر واحد سے جمع بنائے۔ جیسے کچھ اور الفاظ دیکھیے، مسلم سے مسلمین۔ تو سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس کچھ جملے ہیں اور ان کے آگے واحد دیے گئے ہیں۔ آپ کو ان واحد کے جمع بنانے ہیں اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ چلیے ہم مل کے کرتے ہیں اس سرگرمی کو۔ رضا نے تمام سامعین کو اپنی مزاحیہ اداکاری سے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ جلسے میں موجود تمام حاضرین نے احمد کی تقریر پر خوب داد دی۔ فلکی ماہرین نے چاند کو تسخیر کر لیا ہے۔ دور دور سے زائرین خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں۔ مواقعات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہر واحد کے آگے یہ اور نون لگا کر اس کی جمع بنائی ہے۔ اب آپ اس سرگرمی کو خود مکمل کیجئے اور ہم بڑھیں گے اگلی سرگرمی کی طرف۔ ہمارے پاس ہے جی کوسین کی سرگرمی۔ دوسرا تصور کیا ہے؟ کوسین کا تصور۔ اس کو سمجھنے کے لیے درج ذیل جملوں کو سنیے۔ محمد حسین ریاضی کے استاد کو میں نے آج گاؤں میں دیکھا۔ اگلا جملہ ہے سارا علی کون ہے؟ ایک نامور شاعرہ، آج ہمارے اسکول میں تشریف لائیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو ہر نام کے آگے بریکٹ میں یعنی کوسین میں کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں دائیں اور بائیں، اس کو کوسین کہتے ہیں۔ یہ کوس کی جمع ہے جس کو ہم کمان بھی کہتے ہیں۔ کوسین میں دیے گئے الفاظ کسی امر یا اس بات کی وضاحت کے لیے دیے جاتے ہیں جو اصل عبارت کا حصہ نہیں ہوتے۔ جیسے محمد حسین لکھا گیا اور اس کے آگے ریاضی کا استاد لکھا، اس کی متن میں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی وضاحت کے لیے انہیں ہم کیا کہیں گے؟ جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کی علامت یہ کوسین ہے جو جملے کو عام عبارت سے الگ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کچھ جملے ہیں، آپ کو ان میں کوسین کا استعمال کرنا ہے درست جگہ پر۔ جیسے جملہ ہے محمد علی ایک نامور سیاستدان آج ہمارے اسکول میں تشریف لائے، تو ایک نامور سیاستدان کو ہم کوسین میں لکھ دیں گے۔ ڈاکٹر احمد دانتوں کے مشہور ڈاکٹر سے میں نے علاج کے لیے رجوع کیا۔ تو محمد، جب ہم نے ڈاکٹر کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر احمد یا محمد احمد یا کوئی بھی ڈاکٹر، آگے ہم نے کوسین میں کیا لکھا؟ دانتوں کے مشہور ڈاکٹر۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ کوسین میں آئے گا۔ اسی طرح باقی کے جملے پڑھیے اور کہاں پر کوسین آئیں گے وہ لگائیے اور سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ اگلی سرگرمی لفظوں کے کھیل کی سرگرمی ہے اور یہاں ایک معمہ دیا گیا ہے، اس میں لفظی گنتی کے حروف موجود ہیں۔ آپ کو جو نیچے عددی گنتی دی گئی ہے 1، 8، 10، 12، 14، 16، 17، 23، 25 اور 30،
ان کو اس معمے میں سے تلاش کرنا ہے اور ان کے گرد دائرہ لگا کر یہاں پر لکھنا ہے۔ اس سرگرمی کو والدین یا اساتذہ کی رہنمائی سے ان کی مدد سے مکمل کیجیے تاکہ آپ معمے میں سے الفاظ تلاش کرنا سیکھ سکیں۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی ہے اور یہاں ہمارے پاس ایک واقعہ دیا گیا ہے، اسے درست تلفظ اور روانی سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ کسی مکڑے نے مکھی سے کہا، تم ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہو، کبھی میرے گھر میں بھی آؤ۔ یہ سن کر مکھی نے کہا، میں تمہارے جال میں نہ آؤں گی، جو کوئی بھی تمہارے گھر میں گیا کبھی واپس نہ آیا۔ مکڑا بولا، میں تمہیں اپنے گھر اس لیے بلا رہا ہوں کہ تم تھک گئی ہو، میرے گھر میں ذرا سا آرام کر لو۔ میں نے تمہارے لیے اپنے گھر میں نرم ریشمی پردے لٹکا رکھے ہیں۔ مکھی پھر بھی نہ مانی۔ اس کے بعد مکڑے نے مکھی کی تعریفیں شروع کر دیں کہ تم بے حد خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں تو بڑی حسین ہیں۔ یہ سن کر مکھی خوش ہو گئی اور مکڑے کے گھر جا پہنچی۔ مکڑا کئی دن سے بھوکا تھا، اس نے مکھی کو فوراً کھا لیا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ خوشامد بری بلا ہے، کبھی کسی خوشامدی کی باتوں میں نہ آئیے۔ یہ تھا سبق۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے اس عبارت سے، اس کہانی یا واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ آگے بڑھیں گے، کچھ نیا لکھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو یہ جو اشعار دیے گئے ہیں ان کا مفہوم بتانا ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ان اشعار کا مفہوم لکھیے، اور اگلا سوال یہ ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ نظم ایک پہاڑ اور گلہری کس نے لکھی ہے اور آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ ایک اور کہانی ہمارے پاس موجود ہے جو اشاروں میں دی گئی ہے۔ آپ نے ان اشارات کو دیکھتے ہوئے محاوروں کا استعمال کرنا ہے اور پھر کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے، اور ہمارے پاس کام کیا ہے کہ دو بچے نظم پہاڑ اور گلہری سنیں، نظم کے مصرے مکالماتی انداز میں ادا کریں۔ مکالماتی انداز کیا ہے؟ سوال اور جواب کی صورت، اور پھر اس کو ایک ٹیبلو کی صورت میں کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ آخری سوال یہ ہے کہ لائبریری یا بچوں کے رسائل یا کوئی بھی ذرائع ابلاغ کی مدد سے علامہ اقبال کی نظموں کی کتاب حاصل کریں، اور اس میں بچوں کے لیے لکھی گئی نظم کو، کوئی بھی نظم جو آپ کو پسند ہو، دلچسپ نظم کمرہ جماعت میں لے، آہنگ اور روانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ علامہ اقبال کی مختلف نظمیں سنیں گے جو یقیناً آپ کے معلومات میں، آپ کے ذخیرہ نظم میں اضافہ کریں گی، اور آپ جان سکیں گے کہ علامہ اقبال یوں ہی ہمارے قومی شاعر نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سی وجہ ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا سبق جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہاں پر ہم نے بہت سی سرگرمیاں کی اور نئے اور اچھے تصورات سیکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام تصورات ذہن نشیں ہو گئے ہوں گے۔ اب آپ ان کی دہرائی کیجئے۔ میں آپ سے اگلے سبق میں ملوں گی کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔